بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی استقامت۔ کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حاطب کی گردن اڑانے کی اجازت مانگی۔ کبیرہ گناہ سے ایمان ختم نہیں ہوتا۔ حاطب نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا تھا، اسلامی افواج کی جاسوسی کی تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں مسلمان سمجھا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حاطب رضی اللہ عنہ پر نفاق کا لفظ لغوی معنوں میں استعمال کیا تھا، اصطلاحی معنوں میں نہیں۔ نفاق بناوٹی اسلام کو کہتے ہیں، جس میں انسان باطن میں بس دستور کافر رہتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اس کا باطن ظاہر کے مطابق نہ تھا، کیونکہ اس کا خط ارسال کرنا اس کے اس ایمان کے منافی تھا، جس کے سبب وہ بدر کے میدان جنگ میں نکلا تھا اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سرفروشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا فوراً اپنے آپ کو پر قابو پانا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حاطب کے قتل کی اجازت نہیں دی، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس جوش غضب پر فوراً قابو پا لیا، جس کے زیر اثر وہ حاطب کو قتل کرنے پر تلے بیٹھے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کے بعد وہ جذبہ انفعال اور حیثیت الہی کی وجہ سے اشک بار ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں کہ حاطب پر میری خفگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کسی اور امر میں ہے، تو میں نے فوراً اپنی غلطی کا احساس کر لیا اور اپنے بدری بھائی سے حسن سلوک کی طرف متوجہ ہو گیا کہ وہ تو میرا مجاہد بھائی ہی ہے، جو ہر وقت جہاد کا خواہش مند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے جہاد کا موقع بھی عطا فرماتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر الزہران نامی جگہ تشریف لائے تو ابو سفیان کو اپنی جان کا ڈر پیدا ہو گیا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان نامہ دلوانے کی پیشکش کی، تو ابو سفیان اس پر آمادہ ہو گیا۔ عباس رضی اللہ عنہ اس قصے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے ابو سفیان سے کہا، تیرا ستیہ ناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اب سر پر آن پہنچے، اللہ کی قسم قریشیو اپنی جان بچاؤ۔ ابو سفیان، تم پر میرے ماں باپ قربان، اب کون سا حلیہ اختیار کرنا ہوگا؟ میں نے جواب دیا، اگر تو پکڑا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ضرور قتل کر دیں گے، بس تو اس خچر پر سوار ہو جا، میں تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لے دیتا ہوں۔ ابو سفیان میرے پیچھے سوار ہو گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے، میں اسے لے کر چلا۔ راستے میں جب ہم مسلمانوں کے روشن الاؤ کے قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا، یہ کون ہے؟ جب لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر مجھے دیکھتے تو صرف اتنا کہتے، اللہ کے رسول کے خچر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، پھر وہ راستے سے ہٹ جاتے تھے۔ جب میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرا تو انہوں نے کہا، یہ کون ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فوراً میری طرف بڑھے۔ ابو سفیان کو میرے پیچھے سوار دیکھا تو چیخ اٹھے، اللہ کا دشمن! ابو سفیان، اللہ کا شکر ہے کہ تو کسی پیشگی، عہد اور امان کے بغیر ہی قابو آ گیا۔ یہ سن کر ابو سفیان بھاگ کھڑا ہوا اور جلدی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، ابو سفیان کسی عہد کے بغیر ہی قابو آ گیا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ وہ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اللہ کے رسول، ابو سفیان کو میں نے پناہ دی ہے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ زیادہ جذباتی ہو گئے تو میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، ٹھہر جا عمر، اگر
بنو عدی کا کوئی آدمی ہوتا تو تیرا رویہ اتنا سخت نہ ہوتا۔ تو صرف بنو عبد مناف سے ہونے کی وجہ سے ابو سفیان کے قتل کے در پر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا، ٹھہرو اے عباس، سن لو تمہارا اسلام لانا۔ جس دن تم اسلام لائے تھے مجھے اپنے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب ہوتا اگر وہ اسلام لے آتا، کیونکہ مجھے علم تھا کہ تمہارا اسلام لانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بحث سن کر فرمایا، عباس اب اسے اپنے گھر لے جاؤ، صبح کو میرے پاس لے آنا۔ اس قصے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت امانی کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ایک دشمن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آڑ میں مجاہدین اسلام کے قریب سے ذلت و رسوائی کی حالت میں گزر رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ کی رضا اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی گردن اڑا دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کی قسمت میں بلائی رکھی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی توفیق عنایت فرمائی اور اس کا خون اور مال محفوظ کر دیا۔ غزوہ حنین میں مشرکین نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا، لوگ تیزی سے پلٹے، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب ہٹے اور پکارا، اے لوگو تم کہاں ہو، میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ ہوں۔ یہ صدائے مقدس کوئی نہ سن سکا، اونٹ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، لوگ بکھر گئے، صرف انصار اور مہاجرین کے چند افراد اور آپ کے اہل بیت آپ کے ساتھ رہ گئے۔ مہاجرین نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ اور اہل بیت میں سے علی رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ اور ان کا بیٹا فضل رضی اللہ عنہ، ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ اور اس کا بیٹا اور ربیعہ بن حارث رضی اللہ عنہ وغیرہ آپ کے ساتھ رہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اس غزوے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کردار بیان فرماتے ہیں، ہم حنین کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، معرکہ شروع ہوا، مسلمانوں پر پریشانی کے آثار دکھائی دیے۔ میں نے ایک مشرک کو ایک مسلمان پر چڑھائی کرتے دیکھا، میں نے پیچھے سے اس کے کندھے پر وار کیا، اس کی زر کٹ گئی، اسی اثنا میں وہ مڑا، اس نے مجھے پکڑ کر دبا دیا، مجھے موت نظر آنے لگی، پھر آہستہ آہستہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ملا، میں نے دریافت کیا لوگ کس حالت میں ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کا حکم، پھر وہ واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ اس غزوے کو یوں بیان فرماتا ہے، یقیناً اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی ہے اور حنین کے دن بھی، جب کہ تمہاری کثرت نے تمہیں خوش فہمی میں ڈال دیا تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین فراگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر پلٹے۔ اسی عارضی شکست کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مہربانی فرمائی، اپنے اولیاء کی مدد فرمائی، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹے اور آپ کے گرد جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور اپنے لشکروں سے مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی اور میں اس نے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ معرکہ حنین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، جمرانہ نامی جگہ پہنچے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں جمع شدہ چاندی لوگوں میں تقسیم فرمانے لگے۔ اسی دوران ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ہلاکت ہو، اگر میں عدل نہ کروں تو پھر کون عدل کرے گا؟
میں اگر ایسا کروں تو اس وقت ناکام و نامراد ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خاموش نہ رہ سکے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ، لوگ باتیں بنائیں گے کہ میں اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا ہوں۔ بلا شبہ یہ شخص اور اس کے ساتھی قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ قرآن سے اس طرح گزر جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس کردار سے ان کی عظمت منقبت ظاہر ہوتی ہے، یعنی جب ان کے سامنے حرمتوں کی پامالی ہوتی ہے تو اسے ہرگز برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس شخص نے نبوت و رسالت پر حملہ کیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسے قتل کر دوں۔ سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کا ہر اس آدمی کے خلاف یہی اقدام ہوگا جو نبوت و رسالت کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کرے گا۔ جمرانہ ہی میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کی یہ درینہ خواہش کی کہ وہ اللہ کے رسول کو نزول وحی کے وقت دیکھنا چاہتے ہیں، پوری کر دی۔ صفوان بن یعلا سے روایت ہے کہ ان کے باپ یعلا رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں نزول وحی کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکوں۔ اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے دل قرآن کو نہ سمجھیں گے، نہ تلاوت قرآن سے مستفید ہوں گے، اور وہ زبان اور گلے کی تلاوت سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی عمل بشمول تلاوت نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3138۔ صفوان کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرانہ نامی جگہ پر تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے کے ذریعے سے سائے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے جرمٹ میں فروکش تھے کہ ایک بدو آیا۔ اس نے خوشبو میں بسا ہوا ایک جبہ پہنا رکھا تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی اپنے جبے کو خوشبو سے معطر کرنے کے بعد عمرے کا احرام باندھ لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یعلا کو اشارے سے بلایا۔ یعلا رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس سرخ ہو رہا ہے اور خراٹے جیسی آواز آ رہی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، وہ ساحل کہاں ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خوشبو تیرے بدن کو لگی ہے اسے 3 بار دھو ڈال اور جبہ اتار دے، پھر اپنے عمرے میں اسی طرح عمل کر جس طرح حج میں کرتے ہو۔ غزوہ تبوک میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا نصف مال اللہ کی راہ میں دے دیا، اور جس وقت لوگوں کو بھوک لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت کی دعا کی درخواست کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کے دن خوراک کی قلت ہو گئی۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری اور برداری والی اونٹنیوں کو ذبح کرنے کی اجازت چاہی اور کہا کہ ہم اس کا گوشت بھی کھا سکیں گے اور چربی بھی استعمال کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اگر یہ لوگ ایسا کریں گے تو سواریاں کم پڑ جائیں گی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ سب لوگ اپنی باقی ماندہ خوراک یکجا کر لیں اور آپ برکت کی دعا فرمائیں۔ چنانچہ لوگ مٹھی بھر گندم، کھجور یا روٹی کا ایک ٹکڑا لانے لگے۔ اس طرح دسترخوان پر تھوڑا سا کھانا جمع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے برتن بھر لو۔ سب نے اپنے برتن بھر لیے۔ پورے لشکر میں کوئی برتن خالی نہ رہا۔ پھر انہوں نے کھایا اور خوب سیر ہو گئے، مگر کھانا پھر بھی بچ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ صدقے دل سے اس کا اقرار کرے گا اور اللہ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا اور کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔ یہ وہ چند کردار تھے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر ادا کیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کر کے بہت سے نصائح اور فوائد حاصل کیے۔ انہیں فوائد کے ذریعے وہ اپنے دور خلافت میں اللہ کے حکموں کی روشنی لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ والسلام جاری ہے۔